القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يتوکل علی اللہ فہو حسبہ. یہ عبارت ہمارے ہدایہ کے مروجہ نسخوں کے اندر لکھا ہوا ہے. جو ہدایہ کے پرانے نسخے ہیں، خاص طور پر وہ نسخے جو عرب ممالک کے اندر چھپے ہوئے ہیں، ان کے اندر یہ عبارت لکھی ہوئی نہیں ہے. اور یہ قرآن کریم کی آیت ہے. اس کا ترجمہ ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے. بہرکیف اصل کتاب یہاں سے شروع ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی اعلی معالم العلم واعلامہ واظہر شعائر الشرع واحکامہ وبعث رسلا وانبیاء صلوات اللہ علیہم اجمعین الى سبیل الحق ہادین وأخلفهم علماء إلى سننهم داعين يسلكون فيما لم يؤثر عنهم مسلك الاجتهاد مسترشدين منه في ذلك وهو ولي الإرشاد. وخص أوائل المستنبطين بالتوفيق حتى وضعوا مسائل من كل جلي ودقيق، غير أن الحوادث متعاقبة الوقوع والنوازل يزيغ عنها نطاق الموضوع، واقتناص الشوارد بالاقتباس من الموارد والاعتبار بالأمثال من صنعة الرجال، وبالوقوف على المآخذ يعز عليها بالنوارد. وقد جرى علي الموعد في مبدأ بداية المبتدئ أن أشرح بتوفيق الله تعالى شرحا أرسمه بكفاية المنتهي، فشرعت فيه والوعد يصوب بعض المساق، وحين أكاد أتكي عنه اتكاء الفراغ تبينت فيه نبذا من الإطناب، وخشيت أن يهجر لأجله الكتاب، فصرفت عنان العناية إلى شرح آخر موسوم بالهداية أن أجمع فيه بتوفيق الله تعالى بين عيون الرواية ومتون الدراية، تاركا للزوائد في كل باب معرضا عن هذا النوع من الإسهاب، مع ما أنه يشتمل على أصول ينسحب عليها فصول. وأسأل الله تعالى أن يوفقني لإتمامها ويختم لي بالسعادة بعد اختتامها، حتى أن من سمت همته إلى مزيد الوقوف يرغب في الأطول والأكبر، ومن أعجله الوقت عنه يقتصر على الأصغر والأقصر. وللناس فيما يعشقون مذاهب، والفن خير كله. ثم سألني بعض إخواني أن أملي عليهم المجموع الثاني، فافتتحته مستعينا بالله تعالى في تحرير ما مقابله، متزرعا إليه في التيسير لما محابله، إنه الميسر لكل عسير، وهو على ما يشاء قدير، وبالإجابة جدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل. الحمد للہ الذی اعلی معالم العلم واعلامہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے علم کے نشانات اور جھنڈوں کو بلند کیا. معالم یہ معلم کی جمع ہے اور اس کے معنی ہیں علامت کے. اور یہاں معالم سے اصول شرع مراد ہے. اصول شرع 4 ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا.
کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع اور قیاس۔ اور عالم یہ علم کی جمع ہے۔ علم کے بہت سارے معنی آتے ہیں، ایک مشہور معنی جھنڈا کے ہیں۔ تو اس طرح ترجمہ ہوگا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے علم کے نشانات اور جھنڈوں کو بلند کیا۔ وَأَظْهَرَ شَعَائِرَ الشَّرْعِ وَأَحْكَامَهُ، اور شریعت کے شعائر اور احکام کو ظاہر کیا۔ شعائر یہ شعیرتن کی جمع ہے، جیسے صحائف یہ صحیفتن کی جمع ہے۔ شعیرتن اس چیز کو کہتے ہیں جو اللہ کی عبادت پر علامت ہو سکے، اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ شاعر سے مراد وہ عبادتیں ہیں جو بطور شہرت کے ادا کی جائیں، جیسے اذان ہے، جمعے کی نماز ہے، عید کی نماز ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہاں شرع سے مشروعات مراد ہے۔ وَبَعَثَ رُسُلًا وَأَنبِيَاءَ، اس کے بعد جملہ معترضہ ہے، صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جملہ معترضہ کا ما قبل کی عبارت سے اور ما بعد کی عبارت سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، کوئی ربط نہیں ہوتا ہے۔ تو اصلی عبارت یوں ہے، وَبَعَثَ رُسُلًا وَأَنبِيَاءَ إِلَىٰ سَبِيلِ الْحَقِّ هَادِينَ۔ ترجمہ ہوگا، اور جس نے انبیاء اور رسولوں کو راہ حق کی طرف ہادی بنا کر مبعوث کیا، بھیجا۔ اب ہم جملہ معترضہ کا ترجمہ کر لیتے ہیں، صلوات اللہ علیہم اجمعین، ان تمام پر درود و سلام ہو۔ وَأَخْلَفَهُمْ عُلَمَاءَ إِلَىٰ سُنَنِ سُنَنِهِمْ دَاعِينَ يَسْلُكُونَ فِي مَا لَمْ يُؤْثَرْ عَنْهُمْ مَسْلَكَ الْاجْتِهَادِ۔ اخلف یخلف اخلافاً، اس کے معنی آتے ہیں جانشین بنایا۔ ترجمہ ہوگا، علماء کو انبیاء کے طرق و عادات کا جانشین بنایا، جو ان چیزوں میں جو انبیاء سے منقول نہیں، راہ اجتہاد کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ مسترشدین منہ فی ذلک وہو ولی الارشاد، اور اس باب میں اللہ سے رشد و ہدایت پانے والے ہیں، اللہ ہی مالک ارشاد ہے۔ وخص اوائل المستنبتین بالتوفیق حتی وسعوا مسائل من کل جلی و دقیق۔ اور متقدمین مجتہدین کو اللہ نے خاص توفیق بخشی کہ انہوں نے ہر قسم کے جلی اور دقیق مسائل کو مدون کیا۔ غیر ان الحوادث متعاقبۃ الوقوع والنوازل یضیق عنہا نطاق الموضوع، یہ الگ بات ہے کہ واقعات اور حوادث ایک کے بعد دیگرے واقع ہوتے چلے جاتے ہیں۔ واقتناس الشوارع بالاقتباس من الموارد والاعتبار بالامثال من صنعت الرجال، اور وحشی جانوروں کی طرح نامانوس ہیں کہ ان کو گھاٹیوں سے قابو کر کے شکار کرنا دشوار ہے۔ والاعتبار بالامثال من صنعت الرجال وبالوقوف على، اور مثالوں کے ساتھ ان کا اعتبار کرنا، وبالوقوف على المآخذ يعز عليها بالنواجذ، اور مثالوں کے ساتھ ان کا اعتبار کرنا اور دانتوں سے پکڑے جانے والے ماخذوں پر واقفیت حاصل کرنا، یہ مردوں کا کام ہے۔ وقد جرى علي الموعد في مبدأ بداية المبتدئ أن أشرحها بتوفيق الله تعالى شرحا أرسمه بكفاية المنتهي۔ اور واقعہ یہ ہے کہ بدایت المبتدی کے مقدمے میں میرے جانب سے یہ وعدہ ہوا تھا کہ انشاءاللہ میں ایک شرح لکھوں گا جس کا نام کفایت المنتہی ہوگا۔ فشرعت فیہ والوعد یسوغ بعض المساغ، چنانچہ میں نے اس کی شرح لکھنی شروع کی اور وعدے میں گنجائش اور توسع ہوتا ہے۔ وحین اکاد اتکی عنہ اتکاء الفراغ تبینت فیہ نبذا من الاطراب
وخشیت ان یہجر لأجلہ الکتاب۔ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت کہ میں فراغت کے قریب پہنچا تو میں نے محسوس کیا کہ اس میں بہت زیادہ طویل کلام ہو گیا ہے، اور مجھے اندیشہ ہوا کہ طول بیانی کی وجہ سے کہیں اصل کتاب یعنی بدایۃ المبتدی ہی لوگوں سے نہ چھوٹ جائے۔ فصرفت عنان العنایۃ الی شرح آخر موسوم بالہدایہ اجمع فیہ بتوفیق اللہ تعالی بین عیون الروایت و متون الدرایہ۔ اس لیے مجھے دوسری شرح کی طرف توجہ کی باغ موڑنی پڑی جس کا نام ہدایہ ہے، جس میں اللہ کی توفیق سے عمدہ روایات اور مضبوط دلائل عقلیہ جمع کر رہا ہوں۔ تارکا للزوائد فی کل باب معرضا عن هذا النوع من الاسحاب مع ما انه يشتمل على اصول ينسحب عليها فصول۔ اس کے ہر باب میں زوائد چھوڑنے کا ارادہ ہے اور اس طرح کی طول بیانی سے بچنے کی نیت ہے، لیکن اس کے باوجود ایسے اصول پر مشتمل ہوگی جن پر فروع متفرع ہو سکیں۔ وأسأل الله تعالی ان يوفقني لإتمامها ويختم لي بالسعادة بعد اختتامها حتى أن من سمت همته إلى مزيد الوقوف يرغب في الأطول والأكبر ومن عاجله الوقت عنه يقتصر على الأصغر والأقصر وللناس فيما يعشقون مذاهب۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ مجھے اس کے پورا کرنے کی توفیق دے اور اس کے ختم ہونے کے بعد میرا خاتمہ بالخیر ہو۔ سو اگر کسی کی ہمت مزید واقفیت کے لیے بلند ہو تو اس کو شرح اکبر یعنی کفایت المنتہی کی طرف رغبت کرنی چاہیے، اور اگر کسی کو تنگی وقت اور کم فرصتی ہو تو وہ شرح اصغر یعنی ہدایہ پر اکتفا کر لے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشَقُونَ مَذَاهِبُ، یہ شعر ہے جس کا ترجمہ ہے کہ لوگوں کی پسند مختلف ہوتی ہے۔ کہنے والفن خیر کلہ، تو کہنے کہ اور یہ فن یعنی علم فقہ سارا کا سارا خیر ہے۔ ثم سألني بعض إخواني أن أملي عليهم المجموع الثاني فافتتحته مستعينا بالله تعالى في تحرير ما أقابله متزرعا إليه في التيسير لما أحابله۔ پھر میرے بعض دوستوں نے اس مجموعہ ثانی یعنی ہدایہ کے املا کرنے کی درخواست کی۔ فافتتحته مستعينا بالله تعالى في تحرير ما أقابله متزرعا إليه في التيسير لما أحابله إنه الميسر لكل عسير وهو على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير وحسبنا الله ونعم الوكيل۔ اس لیے اب میں اس کا افتتاح کرتا ہوں اور کلام کی تحریر میں اللہ تعالیٰ سے امداد چاہتا ہوں اور مقصد کی آسانی کے لیے عاجزانہ دعا کرتا ہوں۔ بلا شبہ وہی مشکل حل کرنے والا ہے، اور جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور درخواستوں کی قبولیت اسی کی شایان نشان ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ اور حمدللہ سے کیا ہے، قرآن و حدیث کی اتباع کرتے ہوئے۔ قرآن کریم کا آغاز بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ رب العالمین سے، ٹھیک مصنف نے اس کی اتباع کرتے ہوئے اپنی کتاب کا آغاز کیا۔ اور حدیث کے اندر بھی آیا ہے کہ کل امر زیبال لم یبدأ فیہ بسم اللہ فہو اقطع، اور بعض طرق کے اندر آیا ہے کل کلام لا یبدأ فیہا بالحمد للہ فہو اجزم۔ تو اس کی اتباع کرتے ہوئے بھی انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ اور حمدللہ سے کیا ہے۔ اس کے بعد مصنف کے پیش لفظ ہے جس میں انہوں نے اپنی کتاب کی وجہ طالب بیان کی۔ اچھا، اس کے اندر عبارت ہے، اور عام طور پر جو دیگر مصنفین کی عادت ہوتی ہے کہ پیش لفظ میں وہ عربی زبان کے مشکل الفاظ لاتے ہیں جو خاص طور پر متوسط اور جو
کن ذہن بچے ہوتے ہیں ان کے لیے بہت مشکل عبارت معلوم ہوتی ہے۔ تو آپ کو گھبرانا نہیں ہے، یہ عبارت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کیا۔ اس کے اندر مصنف نے کیا بتلایا اس کو آپ بس سمجھ لیجیے، اور اصلی کتاب کا آغاز اس کے بعد ہوگا انشاءاللہ کتاب الطہارات سے۔ تو مصنف نے بتلایا حمد و صلوات کے بعد کہ اوائل مجتہدین کو اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کا جانشین فرما کر ہدایت دی۔ جو حضور کا زمانہ تھا، اس کے بعد صحابہ کا زمانہ آیا، تابعین، طب تابعین کا زمانہ آیا، تو وہ جو زمانہ تھا اس زمانے کے جب نئے نئے مسائل پیدا ہوئے تو مجتہدین نے ان مسائل کا قرآن و حدیث کی روشنی میں استنباط کیا۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے ان کو جو کام انبیاء کا تھا اس کا جانشین اللہ رب العزت نے ان مجتہدین کو کیا۔ لیکن جو نئے نئے مسائل ہیں وہ قیامت تک ان کا وقوع ہوتا رہے گا، پیدر پہ وہ ایک کے بعد دیگر نئے نئے مسائل پیدا ہوتے رہیں گے، اور کوئی ایک موضوع ان کا احاطہ نہیں کر سکتا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ بدایت المبتدی کے دیباچے میں نے کفایت المنتہی لکھنے کا ارادہ کیا تھا، چنانچہ حسب وعدہ میں نے بدایت المبتدی کی ایک طویل شرح لکھنی شروع کی، اور لکھتے لکھتے تقریباً 80 جلدوں کے اندر ایک شرح تیار ہوئی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ اس کتاب کے اندر اتناب ہے، جس سے خوف پیدا ہوا کہ شاید اس کتاب کے اس شرح کے طویل ہونے کی وجہ سے کم ہمت لوگ اس کو ترک کر دیں گے۔ اس لیے دوسری شرح جو پہلی کے مقابلے میں مختصر ہوگی میں نے لکھنی شروع کی، جس کا نام ہدایہ ہے، اور یہ کتاب تیار ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے ہدایہ کی خصوصیات کو شمار کیا ہے کہ یہ کتاب اختصار کے باوجود ایسے اصول پر حاوی ہے کہ ان سے کثیر فروع متفرع ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد مصنف نے اپنے لیے دعا کی ہے، ابھی انہوں نے ہدایہ لکھنا شروع کیا، مکمل نہیں کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی تکمیل کی توفیق دے اور میرا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ جس کے اندر علم کی تشنگی ہو، مسائل جاننے کا زیادہ شوق ہو، وہ شرح اکبر یعنی کفایہ کی طرف رجوع کرے، اور جس کو فرصت ہو، جس کے پاس وقت نہ ہو، وہ شرح اصغر یعنی ہدایہ پر اکتفا کرے۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک شعر لکھا ہے، وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشَقُونَ مَذَاهِبُ، کہ عاشق جو لوگ ہوتے ہیں، عاشق لوگوں کے طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ جس کو جو چیز پسند آ جاتی ہے، جس کو جو پسند آ جاتا ہے وہ اس سے عشق کر بیٹھتا ہے۔ شعر ہے کہ شمس و قمر سے روشنی دیر و حرم میں ہو تو ہو، مجھے تو تم پسند ہو، اپنی نظر کا کیا کروں۔ تو جس کو جو پسند ہو وہ اس کتاب سے استفادہ کرے، اور اس طرح مصنف کا جو پیش لفظ ہے دیباچہ ہے وہ مکمل ہوا۔